إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأيضا قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد محفل پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس خوبصورت مجلس کا آج تیسرا اور آخری دن. آج کا موضوع میرا نبی میرا رہنما. اس موضوع کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو انہوں نے امت کو فرمائی ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق کے حوالے سے اس کا ایک مختصر خوبصورت گلدستہ پیش کروں گا. اور مقصد یہ ہے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے عمل کو پہلے سے بہتر بنائیں. ابھی اعجاز بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی حلقہ گلبرگ مبارکباد کا مستحق ہے کہ یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً نظم حلقہ ہے، اس کے ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، رفقا ہیں، اور پھر آپ جیسے مخلص لوگ ہیں. آپ لوگوں کے دلچسپی سے، شوق کی وجہ سے یہ خوبصورت محفل سجی ہے. آج کی اس مجلس میں جہاں آپ موجود ہیں، خواتین اسلام موجود ہیں، معصوم بچے اور بچیاں موجود ہیں، اسی طرح آج کی اس مجلس میں فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سیاحین ہیں، ان کے ذمے کائنات میں کوئی متعین کام نہیں ہے، وہ زمین پر چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایسی مجلس کا وہ حصہ بن جاتے ہیں اور اس مجلس پر پھر
سکینت اترتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مقصد ان اجتماعات کا، ان محافل کا یہی ہے کہ تذکیر ہو، سبق کو تازہ کیا جائے اور پہلے سے زیادہ بہتری کی جانب ہم قدم اٹھائے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ایک موقع پر وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، بے چینی کے عالم میں آ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا حنظلہ خیریت ہے؟ سیدنا حنظلہ نے عرض کیا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے دل کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، پیغمبر کے ساتھ تعلق، آخرت یاد رہتا ہے، اور جب ہم اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دل کی وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ جو دو کیفیات ہیں، ایک کیفیت میں اللہ یاد ہے، دوسری کیفیت میں دنیا کا غلبہ ہو گیا ہے۔ منافق تو اسی کو کہتے ہیں جو دو کیفیتوں میں ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے، چلو چلتے ہیں، دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اپنا یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دونوں جلیل القدر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت گھروں میں موجود رہے تو پھر فرشتے اتر کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، کبھی یہ اور کبھی وہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میری مجلس کی برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ مجلس نہیں ہو تو ظاہر وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ میرا مدعا اس واقعے سے سنانے کا یہ ہے کہ یہ مجالس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے، تذکیر ہو، یاد دہانی ہو، تعلق باللہ مضبوط ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت میں بھی محبت میں بھی اضافہ ہو، اور عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں کریں۔ اس غرض کے لیے محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ موضوع پر آنے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پورا مضمون آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق عمل کا نام ہے۔ اب اللہ کی رضا انسان کو کیسے معلوم ہو، اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا، انہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ انہی انبیاء اور رسول پر وحی نازل ہوئی، اور یہ وہ وحی الہی تھی کہ جس کے ذریعے انسانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کیا ہے
اور اللہ کی پسند کیا ہے۔ طریقہ عبادت ان انبیاء نے اپنے قول کے ذریعے بھی بتایا، اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ اسی وجہ سے جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں پیغمبر کی بھی اطاعت ہے۔ انبیاء کا یہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہی رہنما ہے، وہی رہبر ہے۔ انہی کی پیروی میں انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں 3 اہم مقاصد جس کا تعلق آج کے اس درس سے ہے، وہ یہ کہ پہلے مرحلے پر تبلیغ دین کو بیان کرو، دوسرا یہ کہ تعلیم و تربیت جو لوگ مان لے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو، تیسرا یہ کہ جو تعلیم و تربیت وہ پالیں وہ ان کی زندگی میں نمایاں ہو جائے، ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے، اللہ کے پسند کا طریقہ، اس کا عملی نمونہ کیا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ قرآن مجید کتاب الہی ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ کی کتاب بھی عظیم ہے، اللہ کا پیغام بھی عظیم ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین بھی عظیم ہے، اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی بھی عظیم ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے افراد آئے ہیں جو باتیں تو بہت اچھی کرتے تھے، لیکن جب ان کی اپنی زندگی کا جائزہ لیا گیا تو وہ اپنے ہی اس قول پر مکمل نہیں اتر سکے۔ اسی وجہ سے یہ تمام انسان آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکے۔ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد منفرد شخصیت ہیں جو اپنے نظریے کے عین مطابق ایک مکمل عملی نمونہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بن گئے۔ انسانی تاریخ کسی دوسرے ایسے انسان کو پیش کرنے سے قاصر ہے جو مکمل عملی نمونہ ہو۔ اگرچہ انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں واجب الاطاعت تھے، واجب الاتباع تھے، لیکن زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی، اور آج ان انبیاء کی مکمل تعلیمات اور ان کی زندگی کا مکمل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اتنا موجود ہے جتنا قرآن نے بیان کیا، اتنا موجود ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر ورق آج مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے۔ زندگی کے کسی بھی دائرے میں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر کسی بھی انسان کو رہنمائی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسے مل جائے گی، ان کے ارشادات سے معلوم ہو جائے گا، ان کے عمل سے انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے۔ اس لیے
قرآن مجید نے اسوہ حسنہ ماڈل رول کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میرا نبی میرا رہنما ہے۔ یہی وہ رہنمائی ہے جو انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے در حقیقت وہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ پیغمبر کا اپنا قول نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس لیے اس حوالے سے قرآن مجید میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہاں پر پیغمبر کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کی اطاعت لازم ہے، لیکن اطاعت کا ذریعہ پیغمبر ہے، لہذا پیغمبر کی اطاعت لازم ہو گئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کرو، نتیجہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جہاں یہ تعلیم دی ہے وہاں پر آپ کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی قسم اے پیغمبر یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوشی سے اس کو قبول کر لے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو وہ اپنے کام میں اختیار باقی رکھے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب حکم الہی آ گیا، جب پیغمبر کا حکم آ گیا تو پھر انسانوں کا اختیار اب باقی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کہ لوگوں تم نے پیغمبر کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، پیغمبر کی رہنمائی میں زندگی گزارنی ہوگی، اور وہ لوگ جو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اس حکم عدولی کی بدولت وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا ان پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اور وہ لوگ جو پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائی ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، بدلے میں اللہ اسے جنات میں داخل کر دے گا، ایسے جنات کہ جس میں جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں یہ رہے گا۔ فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ان آیات کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کو اسوہ حسنہ بنانا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بہتر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا میرا نبی میرا رہنما ہے، واحد آئیڈیل شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا قائد بنانا، کسی اور کی پیروی کرنا، کسی اور کے دیے ہوئے نظام کو قبول کرنا سراسر ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی جو آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں نے ذہن نشین کر دی۔ اب میں آپ کو وہ تعلیمات بتا رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد کی تعلیم دی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ وہ پہلا پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس کلمے کو قبول کر لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہوگے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس کائنات کا بلا شرکت غیر خالق، مالک، حاکم، مدبر، متصرف، منتظم ایک اللہ ہے، اور اس کے ماں سوا سب کا سب مخلوق ہے، اور ان تمام مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے۔ یہ ہے وہ توحید کا پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے سامنے بیان کیا، اور پھر اس کی ذیل میں باقی عقائد بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ تقدیر یعنی جو کچھ زمین میں اور اس کائنات میں ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو رہا ہو چاہے برا ہو رہا ہو، یہ سب کا سب اللہ کی جانب سے مقدر ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اس طرح عقائد کی تعلیم دی۔ شہادت توحید، شہادت رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار نجات قرار دیا۔ فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا، جہنم سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عقائد کے ساتھ ساتھ دوسری اہم تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ جو بھی تم عمل کرو گے، اس عمل کے پیچھے جو تمہاری نیت ہوگی، اس عمل کا سارا دار و مدار اس نیت پر ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا صحیح عمل کرو گے لیکن اخلاص کے ساتھ کرو گے۔ ایسا نہ ہو عمل تو اچھا ہو لیکن نیت بری ہو، اس کے نتیجے میں وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبادت کرو گے اللہ کی، نماز پڑھو گے اللہ کے لیے، روزہ رکھو گے اللہ کے لیے، کوئی دوسری غرض اس میں نہ ہو، کوئی دوسرا مقصد اس میں نہ ہو، تب عند اللہ یہ عمل مقبول ہوگا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ ہے وہ معیار کہ تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہاری محبت، تمہاری نفرت، تمہاری بخشش اور تمہارا کسی سے روک دینا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کوئی دوسری غرض اس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید کے حوالے سے اس طرح سبق کو ذہن نشین کرایا، اس کے بالمقابل شرک اس حوالے سے متنبہ کیا اور اس کے نتائج سے آگاہ کیا۔ فرمایا دو خصلتیں باعث موجب ہیں، یعنی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دو موجب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ یقینی امر ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ فرمائے اور دوسرا وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، فرمایا یہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کہتے ہیں اللہ کا حق کسی اور کو دینا یا اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ ایک طرف اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت، تو گویا اللہ کا حق اللہ کو دے رہا ہے اور اس میں سے کچھ لے کر کے کسی اور کو دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حق تلفی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے تو اللہ کو تو نہیں دیتا ہے، پورا کا پورا کسی اور کو دے دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ایک انسان کرتا ہے۔ فرمایا یہ شخص جہنم میں جائے گا اور جو یہ نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ توحید کے ساتھ ساتھ نبوت پر ایمان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نبوت کی تمام تعلیمات کے مطابق تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ نبوی تعلیمات کو سب سے مقدم رکھو گے۔ وضاحت اس طرح فرمائی، پس جس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان وجہ فرق ہیں،
مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو اطاعت کرے گا وہی مؤمن کہلائے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا وہ مؤمن نہیں کہلا سکتا۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنی خواہشات کو میری شریعت کے مطابق نہیں بناتا اور اپنی خواہشات کو دنیا کے مطابق بناتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو کسی اور شیطانی طریقے کے مطابق بناتا ہے، فرمایا مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام محبتوں پر مقدم ہونا شرط ایمان ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس طرح یہ سبق ذہن نشین کرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ قرآن اور سنت دونوں کی پیروی لازم ہے، دونوں کے مطابق عمل کرو گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرا طریقہ ہے، جو اس کے مطابق عمل کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا امتی کیسے انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کے متعلق میں نے حکم دیا ہو، تفصیل دی ہو، یا میں نے اس حکم میں کسی چیز سے منع کیا ہو اور وہ شخص یہ کہے کہ میں تو اس حدیث کو نہیں جانتا، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، میں اس کی پیروی کروں گا۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو، جہاں کتاب اللہ کی پیروی ضروری ہے وہاں سنت رسول کی پیروی بھی ضروری ہے، دونوں میں فرق نہیں کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی اور بدعت سے اجتناب اور اس کے انجام سے امت کو خبردار کیا، پیغام ان الفاظ میں دیا کہ بس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی پیروی لازم ہے۔ فرمایا کہ داڑھوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ آخرت، جنت، جہنم اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دی، دنیا کے مقابلے پر آخرت کو ترجیح دینے کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ آپ کی تعلیمات سے اثر بندہ مومن اس طرح لیتا ہے کہ جنت کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جہنم کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کے حوالے سے فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی ہے۔ یہ ہے دنیا، اور اس کے بالمقابل جو سمندر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ گویا کہ آخرت ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، اس لیے کہ سمندر محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے۔ دنیا کی حقارت کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا۔ ایک موقع پر صحابہ کے ہمراہ ایک مقام سے گزرے، وہاں پر کچرے کے ڈھیر پر بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کو تو کوئی معمولی چیز کے بدلے میں بھی کوئی لینا پسند نہیں کرے گا، جائے کہ 1 درہم خرچ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس قدر یہ حقیر ہے تمہارے نظر میں، اس سے زیادہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ اپنے صحابہ کو تعلیم اور ترغیب دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ مطلب یہ ہے، آج بظاہر تم زندہ ہو، لیکن یہ زندگی ہمیشگی کی نہیں ہے، جلد تم اس دنیا سے جانے والے ہو، جلد اس دنیا کو تم چھوڑ دینے والے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر شخص رہتا ہے، یا وہ شخص جو کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہر گیا، راہ گزر ہے یا کہیں ٹھہرا ہوا ہے، ان 2 حالتیں ہیں۔ فرمایا اس طرح تم رہو۔ مثلا ایک شخص کراچی سے روانہ ہو جائے، منزل اس کی لاہور ہے، اب حیدرآباد اسٹیشن پر گاڑی 15 منٹ کے لیے رکی ہے، یہ عابر سبیل ہے، یہ راہ گزر ہے۔ یہ جو 15 منٹ کا وقفہ ہے، وہاں پر وہ شخص جو مسافر ہے، وہ 15 منٹ کے حساب سے اپنے معاملات کرے گا، وہ وہاں پر لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنائے گا۔ اسی طرح جب یہ شخص لاہور پہنچ گیا تو گویا کہ اب یہ مسافر ہے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، پھر اس نے اس علاقے کو چھوڑ دینا ہے، وہاں پر بھی وہ لمبی پلاننگ نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تم بھی دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گزر ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹھہر گیا ہے، یا مسافر ہے، کسی جگہ جا کر کے عارضی طور پر ٹھہرا ہوا ہے، یہ دنیا تمہارے ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عمارت جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، قیامت کے دن اس کے لیے وہ عمارت وبال ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے انسانوں کو، اہل ایمان کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا، رغبت دلائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی عظیم الشان جنت تیار کی ہے، اور جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ عرب محاورے کے مطابق ہے۔ اہل عرب جب سفر میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تو اپنے لیے جگہ روکنے کے لیے گھوڑے کا جو کوڑا ہوتا تھا وہ رکھ دیتے تھے، تو باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو جگہ اس نے گھیری ہے یہ اس کی ہو گئی۔ جیسے آج کل مسجد میں کوئی ٹوپی رکھ دیتا ہے، کوئی رومال رکھ دیتا ہے، تو باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ اس کی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، کوڑا رکھ دیا یہ اس کی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑا رکھنے کی جگہ، تو ایک انسان کوڑا رکھے تو کتنی جگہ گھیرے گا؟ 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ۔ فرمایا اتنی جگہ دنیا کی، اتنی جگہ جنت کی، دنیا میں جو کچھ ہے، اور دنیا فرمایا اس سب سے زیادہ وہ جگہ جو جنت میں ہے وہ بہتر ہے۔
فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ شخص ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس پرانا ہوگا، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اس کے بالمقابل جہنم کا خوف دلایا، فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کے آگ کا 70واں حصہ ہے۔ فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرمایا اگر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو سارے دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر زقوم تھور کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے تو زمین والوں پر ان کے اسباب زندگانی اس کو وہ خراب کر دے۔ فرمایا جس شخص کی یہ غذا ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ اس طریقے سے خوف زدہ کیا۔ صحابہ کرام نے ان تعلیمات کا اثر لیا، ان کی زندگی بدل گئی، وہ آخرت کے بندے بن گئے، وہ جنت کے طلبگار بن گئے، وہ جہنم سے بھاگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی نفوس کا تزکیہ کیا، ان میں تواضع، عاجزی، خوف الہی، توکل علی اللہ، رجوع الی اللہ، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، ایثار، ہمدردی، خیر خواہی کی صفات پیدا کی۔ اعمال صالحہ میں یہ صحابہ سبقت کرنے والے تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ اخلاقی ذمیمہ جیسے تکبر، غرور، فخر، نمود و نمائش وغیرہ سے ان صحابہ کی زندگیاں پاک تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے حوالے سے رہنمائی کی، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، حج، اس کی تفصیلات کے بیان کی، اور اس کی ادائیگی پر اجر اور عدم ادائیگی پر وعید سنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے مکمل رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ انسانوں کے درمیان سب سے اہم تعلق ماں باپ اور اولاد کا ہے، لہذا ماں باپ کی حقوق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ یہ ایک شخص کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، جب دوبارہ دریافت کیا گیا، فرمایا تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا، فرمایا تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ جب یہی سوال ہوا تو تب آپ نے فرمایا تمہارا والد، یعنی 3 مرتبہ ماں کا حق اور چوتھے مرتبہ باپ کے حق کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا 2 کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اے میرے نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن نشین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے، دنیا کی جدید جاہلیت کی تہذیب کی وجہ سے کہیں تم اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کر بیٹھو، ایسا نہ ہو شادی کرنے کے بعد تم اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کسی اور جگہ چلے جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بے آسرا چھوڑ دو۔ ایسی صورت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد
دعا ہے کہ ایسا شخص ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض ہے۔ فرمایا والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہو تو ضائع کر دو۔ مطلب یہ ہے خدمت کرو گے تو تم اپنے دروازے کی حفاظت کر لو گے، اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے والد کو ناراض کر دیا تو پھر اس کے نتیجے میں تم نے جنت کا دروازہ جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، خدمت کرو، دعا لو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق اس طرح بیان کیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، مغفرت طلب کرو، ان کی چھوڑی ہوئی وصیت پر عمل کرو، اور جو صلہ رحمی وہ کیا کرتے تھے اسے جاری رکھو، یعنی ان سے متعلقہ جتنے رشتے ہیں ان کا خیال کرو۔ خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، یہ سب والدین کے بہن بھائی ہوتے ہیں، لہذا ان کی خدمت کرو، اور فرمایا ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ یہ ہے وہ ماں باپ کا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور تعلیم یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کر دے تو پیدائش کے بعد کان میں آذان دینا، نو مولود چھوٹے بچے کی تحنیک کرنا۔ تحنیک سے مراد یہ ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز جیسے شہد وغیرہ ہو، اس کو جو ہے کھجور کو پہلے خود اپنے دانتوں میں اپنی زبان پہ اس کو نرم کر دے اور پھر بچے کے تالو پہ لگا دے، اس طرح اس کو چاٹ لے گا، یہ تحنیک ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا، لڑکا ہو تو 2، لڑکی ہو تو 1 بکری یا بکرا۔ اسی دن سر کے بال اتروا کر ان بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ فرمایا تمہیں قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، پس تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ تعلیم دی ہے۔ آج جدید فیشن ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انوکھا نام ہو، اور انوکھا نام کے چکر میں ایسے نام بھی رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فنکاروں کے نام پر رکھ دیتے ہیں، کچھ کھلاڑیوں کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایسا نام ہو جس میں عاجزی ہو، جس میں عبدیت ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی شان ہو، لہذا اسماء حسنہ کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کے رکھا جائے، انبیاء کا نام رکھا جائے، صلحاء کا نام رکھا جائے۔ جب بچہ بولنے لگے فرمایا سب سے پہلے بچے کو کلمہ توحید سکھاؤ گے، اس کی زبان سے جب وہ بولنے لگے کلمہ توحید وہ آغاز کرے۔ لڑکا ہو اس کا ختنہ کر دو، 7 سال کی عمر میں نماز کی ادائیگی کی ترغیب دو۔ فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، اور 10 سال کی عمر پر ان بچوں کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پر 2 بچوں کو مت سلاؤ۔ ان کی پرورش، تعلیم اور تربیت پر توجہ دو۔ فرمایا کوئی باپ اپنے اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اسے اچھے آداب
اور اخلاق سکھلا دے۔ فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو۔ مراد اور مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو دو بیٹوں اور دو بیٹیوں سے نوازا ہے یا اس سے زیادہ سے نوازا ہے، تو اپنے اولاد کے درمیان عدل سے کام لوگے۔ اگر ایک کو تحفہ دے رہے ہو تو دوسرے کو بھی دو گے، ایک کو روپیہ دے رہے ہو تو دوسرے کو بھی دو گے۔ ایسا نہ ہو ایک کو دو دوسرے کو محروم کرو، لڑکوں کو دو لڑکیوں کو محروم کرو، ایسا نہیں کرو گے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو گے۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص اپنی جائیداد، اپنا ترکہ جو بعد میں ترکہ بنے گا، اگر اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے تو یاد رکھیے ایسی صورت میں وہ تقسیم کر تو سکتا ہے، اجازت ہے، بہتر یہ ہے کہ بعد میں تقسیم ہو، لیکن اگر زندگی میں اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کر رہا ہے تو پھر سب کو برابر دے گا، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو۔ اس میں وہ فارمولہ نہیں چلے گا کہ لڑکے کو دو اور لڑکی کو ایک ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا لڑکے کو ملے گا اتنا ہی لڑکی کو ملے گا، اس لیے کہ اس کی حیثیت ترکہ اور میراث کی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ہبہ، ہدیہ اور تحفہ کی ہے۔ لہذا زندگی میں جو دو گے تو سب کو برابر دو گے، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو۔ البتہ اگر کوئی زیادہ مستحق ہے اور اس کا کوئی سبب موجود ہے، اس کی وجہ سے ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینا اس کی گنجائش موجود ہے۔ مثلا دو لڑکے ہیں، ایک برسر روزگار ہے دوسرا بے روزگار ہے، تو بے روزگار کو زیادہ دے دیا تو پھر گنجائش موجود ہے۔ ایک صحت مند ہے دوسرا بیمار ہے، بیمار کی وجہ سے دے دیا، گنجائش موجود ہے۔ ایک کی اولاد زیادہ ہے دوسری کی اولاد کم ہے، اس کی وجہ سے دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سبب موجود ہے، اس سبب کی بنا پر ایک کو زیادہ دوسرے کو کم دیا جا سکتا ہے، لیکن بلا سبب کسی ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینا، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لوگے۔ پھر اولاد میں بیٹیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ یہ ہے کہ جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرماتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی کو اس طرح ملا دیا، یعنی جنت میں یہ میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ان کی بیٹیوں سے کسی طرح آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، فرمایا یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ لہذا بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو کم درجہ مت دینا۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی مار دیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم
ہو رہا ہے، لڑکی پیدا ہوگی اس کو فنا کر دیا جاتا ہے، یہ وہ جرم عظیم ہے جس کی سخت ترین سزا قیامت کے دن اس کو بھگتنا ہوگی۔ لہذا لڑکیوں کا احترام کرو، لڑکیوں کی پرورش کرو، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور اولاد، اس کے بعد رشتہ داروں کے حوالے سے تعلیم دی ہے۔ آپ کا فرمان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جو رشتوں کو کاٹتا ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی فراخ کر دی جائے، اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ دار، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یعنی والدین کے بہن بھائی، اسی طرح ان کی اولاد، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، دادا دادی، نانا نانی، ان سب پر مشتمل ان کے حوالے سے جو حقوق ہیں اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی خوشی میں شریک ہوگے، ان کے غم میں شریک ہوگے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس پر سختی سے جو ہے ہم کاربند نہیں ہیں، اس معاملے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات دو بھائیوں میں تنازع ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے میں تو دونوں بھائی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بھائی اور بہن میں تنازع ہو جاتا ہے، دونوں رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات چچا اور بھتیجے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ترکے کے مسائل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ قطع رحمی ہے، ایسا شخص جنت سے محروم ہوگا۔ خدا را رشتوں کو عزت دو، رشتوں کا خیال کرو، رشتوں کو مضبوط رکھو، دنیا کی خاطر، وقتی فائدے کی خاطر اپنے رشتوں کو پامال نہ کرو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے احکام، مہر، ولیمہ اور پھر طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے احکام تفصیل سے بیان کیے۔ اس کے نتیجے میں میاں بیوی، ان کے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، زندگی کو خوشگوار بنانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتایا۔ بحیثیت شوہر، جس طرح قرآن میں یہ تعلیم ہے، الرجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے، الرجل راع وهو مسئول عنہ، گھر کا سربراہ وہ ذمہ دار ہے، بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ اس طریقے سے اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ دوسری جانب بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، تعلیم یہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، وہ خاتون جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی، اس کا شوہر اس سے راضی رہا، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، تم میں بہتر مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ فرمایا اپنی بیویوں، اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو اس طرح جس طرح غلاموں کو مارتے ہیں۔ اس طریقے سے تعلیم ارشاد فرمائی، گھر میں کس طریقے سے برکت آئے گی، گھر کا نظام کیسے مستحکم ہوگا، مفصل تعلیم دی ہے۔ آج ہمارا گھر
اس وقت جو ہے مختلف آزمائشوں سے دو چار ہو رہا ہے. مغربی تہذیب، مغربی کلچر، مغربی طریقہ کار یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اولاد اور ماں باپ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. حل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حوالے سے رہنمائی دی. فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو یا غیر کا ہو، فرمایا وہ کفیل اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. اس طرح دو انگلیاں کی، دونوں انگلیوں کے درمیان معمولی فرق رکھا ہے. جبکہ بیٹیوں کی پرورش میں فرمایا تھا کہ اس طرح ہوں گی، دونوں انگلیوں کو ملایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا. فرمایا وہ شخص جس کی شر انگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بہترین تعلقات کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، فرمایا روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے تمام مومن فرد واحد کی طرح ہے. فرمایا اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اسی طرح سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اس طرح امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ بھی جسد واحد کی طرح ہے. آج غزہ لہو لہان ہے، آج فلسطین لہو لہان ہے، وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہمارا ہی خون ہے، یہ ہمارا ہی حصہ ہے، لہذا اس کا درد ہم سب نے محسوس کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعلقات کو درست رکھنے کے لیے تعلیم دی ہے. فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے. ایک نے سودا کر لیا اور یہ اوپر سے جا کر کے زیادہ رقم دے کر کے اس کو خرید لیتا ہے. فرمایا دوسرے کے سودے پر سودا نہیں کرو گے اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے. اور فرمایا اے لوگو تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کیا 3 مرتبہ. فرمایا کہ تقوی اس جگہ ہے، اگر یہاں پر تقوی ہے تو تم متقی ہو. فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تحقیر کرتا ہے. فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال، عزت یہ سب کا سب حرام ہے. مال و دولت، کسب و محنت، معیشت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ وہ مال کتنا ہی اچھا ہے جو کسی نیک پارسا انسان کے پاس ہو. کسب اور محنت کے حوالے سے آپ کی تعلیم یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. حرام مال کے اثرات سے آگاہ کیا. فرمایا وہ گوشت جو حرام سے بنا ہو وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے. فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم فرمایا اسی چیز کے متعلق مومنوں کو بھی تعلیم دی ہے. ارشاد ربانی یہ ہے رسولوں کی جماعت پاکیزے چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو. اور اللہ نے فرمایا
اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہے ان میں سے کھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے شخص کا جو دور دراز سے سفر کر کے پراگندہ حال اور خاک آلود ہو کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے، چاہے بیت اللہ ہو یا کوئی اور مقام ہو، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس شخص کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے جسم کو حرام غذا دی گئی ہو، فرمایا ایسے شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یہ ہے وہ حرام کی نحوست کہ جس کے نتیجے میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی تعلیم دی، میانہ روی کی تعلیم دی، قناعت کی تعلیم دی، صبر اختیار کرنے کی تعلیم دی، اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر اور اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس طریقے سے زندگی کے مختلف شعبے ہیں، خرید اور فروخت، تجارت، کاروبار، اس سے متعلق رہنمائی دی ہے۔ غرض زندگی کے تمام دائروں کے لیے یہ وسیع تعلیمات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، دنیا کے اندر ایک انسان اطمینان کی حالت میں رہتا ہے، اخروی زندگی میں رب کی رضا اور جنت اسے ملتی ہے۔ اس لیے آج کا جو یہ موضوع ہے، میرا نبی میرا رہنما، ان احادیث کو جس نے یاد کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، پیغمبر کو اپنا رہنما بنا لیا، در حقیقت وہ نجات پا گیا۔ یہ ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وقت بہت مختصر ہے، مضمون بہت لمبا ہے، اسی پر اکتفا کر لیتا ہوں۔ آخر میں خواتین چونکہ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے چند ہدایات اور رہنمائی دے دیتا ہوں۔ خواتین اسلام کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، جس طرح نیک اعمال مردوں کے لیے ضروری ہیں، اس طرح نیک اعمال خواتین کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس میں یہ مضمون واضح ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ خواتین کی تعریف اللہ کر رہا ہے، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ لہٰذا جس طرح یہ نیک اعمال مردوں کے حوالے سے ذکر ہو گئے، خواتین کے حوالوں سے بھی ان آیات میں اللہ نے ذکر کر دیے۔ جنتی عورت، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے، جنتی عورت وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی، جیسی عورت جنت میں جائے گی۔ اور جنتی عورت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ حوروں کی سردار ہوگی، یعنی فضیلت اور درجہ حور کو حاصل نہیں ہوگا،
فضیلت اور درجہ جنتی عورت کو حاصل ہوگا جو ایمان والی اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی ایک حدیث میں کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ اندر کا کپڑا میلا ہوتا ہے، باہر کا حصہ پاک اچھا ہوتا ہے، تو جس طرح باہر والا حصہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس طرح جنتی عورت حور کے مقابلے پر زیادہ فضیلت والی ہوگی۔ لہذا جنتی عورت بننے کے لیے ضروری ہے ایمان اور توحید کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، لیکن نفلی روزے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھنا۔ خواتین کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے، غیبت، جھوٹ، مذاق، الزام تراشی ان سے دور رہے، اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال کرے، خصوصاً آج کے دور میں پردے کا اہتمام کرے۔ پردہ ختم ہو رہا ہے، لہذا پردے کا خیال کریں، اپنے بچیوں کو بھی پردے کا عادی بنائے، اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ جس طرح کی تربیت کرو گے مستقبل میں وہ بچہ اسی طرح بنے گا۔ لہٰذا اپنے اولاد کی تربیت کرو۔ خواتین سے میری گزارش یہ ہے صبر کا رویہ اختیار کرے، شوہر کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، ساس و سسر کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اگر وہ کچھ کہہ بھی دے نظر انداز کریں، شکر کا رویہ اختیار کریں، اللہ نے جو مال دیا اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں، قناعت اختیار کریں، سادگی کا رویہ اپنائیں، صدقات کا اہتمام کیا کریں، صحابیات کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، دین سے زیادہ واقفیت حاصل کریں، نہ صرف دین کی بنیادی باتوں کا علم ہو بلکہ خاندانی زندگی اور عام معاشرتی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکام ہیں اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اپنی سیرت، اخلاق اور اپنے گھر کے ماحول کو دین کے مطابق بنائے۔ شوہر اور گھر والوں کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ نہ ہو۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو حکم دے آپ کو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، الا یہ کہ آپ کا شوہر گناہ کا حکم دے تو پھر گناہ کے معاملے میں اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانو گے۔ یاد رکھیے جیسے میں نے ذکر کیا، آپ نے اگر اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر لی یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ دنیا سے چلی گئی لیکن اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دی تو یہ نیک اولاد جو بھی کام کرے گی اس کے ساتھ جیسے اس کو اللہ اجر سے نوازے گا اسی طریقے سے اس کی والدہ کو بھی اللہ اجر سے نوازے گا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں، اگر ان پر ہم نے عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا اور رب کی رضا حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔